اب یہ 3 لفظیں یاد رکھیے گا، فیض وجود کا فلسفہ، لطف ہدایت کا فلسفہ۔ اب انسان کو مزید بھی کچھ چاہیے، اندر سے آواز آ رہی ہے، یاد رکھیے گا، اندر سے آواز آ رہی ہے، باہر سے آواز آ رہی ہے، اندر سے ایک طاقت اچھائیوں کی طرف اور خدا کی طرف آگے بڑھا رہی ہے، باہر سے ایک طاقت بلا رہی ہے، راستہ دکھا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی زمین سنگلاخ ہے، پتھر ہیں، کنکڑیاں ہیں، کانٹے ہیں، دریا ہے، سمندر ہے، رکاوٹیں ہیں، ادھر ایک شقی کھڑا ہے، ادھر ایک سرمایہ پرست کھڑا ہے، ادھر کوئی اور محارب کھڑا ہوا ہے۔ یہ جو رکاوٹیں ہیں، ان رکاوٹوں کو دور کرنے میں بھی اگر انسان اپنے اندر کی آواز سنے، اس پر لبیک کہے، نبی کی آواز سنے، امام کی آواز سنے، لبیک کہے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرے، پوری کوشش کرے، تو اب فیض کے بعد، لطف کے بعد ایک تیسری چیز آتی ہے، اسے کہتے ہیں توفیق۔ توفیق کے کیا معنی ہے؟ اب سمجھ میں آئی توفیق؟ توفیق عرض کر لینے دیجئے، وقت گزرا جا رہا ہے لیکن عرض کر لینے دیجئے، یہ سب کلیدی لفظیں ہیں، ہر زبان پر ہیں لیکن اس کے معنی نہیں جانتے یا غلط کانسیپٹ لیے بیٹھے ہیں۔ توفیق کا ورڈ جو ہے یہ نکلا ہے، روٹ ورڈ ہے اس کا واو فے قاف، وفق۔ اسی سے اردو زبان میں ایک لفظ عام ہے اور ہندی میں بھی ہے، موافقت، عام لفظ ہے نا۔ کوئی شخص کوئی کام کرنا چاہتا ہے، آپ اٹھے، آپ نے کہا یہ کام بہت اچھا ہے بھائی، میں بھی آپ کے موافق ہوں، آپ کے ساتھ ہوں، یہ کیا ہوئی؟ موافقت، ٹھیک ہے۔ موافقت کے مقابلے میں کیا چیز ہوتی ہے؟ مخالفت۔ جب میں نہیں ساتھ دوں گا، مجھے سمجھ میں نہیں آئی بات آپ کی، میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں۔ موافقت کے معنی ہے ساتھ آ جانا۔ اب چونکہ وقت نہیں ہے نا، اس لیے ایک جملے میں کہہ رہا ہوں۔ توفیق جو میں نے کہا، وجود کیوں عطا کیا اللہ نے؟ بتقاضائے فیض۔ ہدایت کا نظام قائم کیا بقاعدہ لطف، اس کے بعد بھی نہیں چھوڑا، اور توفیق کا نظام رکھا کہ جب انسان دل سے کوئی نیک کام کرنا چاہتا ہے تو اللہ اپنی مشیت سے، اپنے لطف سے، اپنے کرم سے، اپنے اختیارات سے تمام حالات کو اس کے موافق بنا دیتا ہے، حالات کو اس کے موافق بنا دیتا ہے تاکہ وہ اس نیکی تک پہنچ سکے، اس خیر کو حاصل کر سکے اور حق سبحانہ و تعالیٰ کی سچی بندگی کر سکے، حق سبحانہ و تعالیٰ سے قریب ہو سکے۔ واضح ہو گئی بات؟ توفیق ایسے ہی نہیں ملتی، اندر جذبہ ضروری ہے، ارادہ ضروری ہے، اپنے اختیار سے قدم اٹھاؤ۔ قدم اٹھانا تمہارا کام ہے، قدم کے نیچے سے کانٹوں کو ہٹا دینا خدا کا کام ہے۔ سمجھ میں آئی توفیق؟ واضح ہے توفیق؟ ارادہ، اختیار، کوشش، نیت صادقانہ، تو پھر اللہ کی طرف سے رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں۔ وقت ختم ہو گیا۔ ایک جملے میں یہ فلسفہ بھی سمجھ میں آ جائے گا اور آپ مصائب کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ بہت سی باتیں تھی رہ گئی۔ حبیب کوفے میں تھے، آقا حسین کربلا پہنچ گئے تھے، کوفے میں پورا حصار تھا، کوئی اپنے گھر سے نکلنے نہ پائے، کوئی حسین تک پہنچنے نہ پائے، حصار تھا، حصار، ناکہ بندی، راستے بند، پہرے۔ حبیب نے ارادہ کیا، حبیب نے گھر بیٹھے ہوئے تھے نا، حبیب بیوی کے ساتھ بیٹھ کے دسترخوان پہ کھانا کھا رہے تھے، حبیب نے ارادہ کیا، تیاری کی، گھر سے قدم نکالا، اپنے نوکر کو گھوڑا سواری کا دے دیا کہ جاؤ فلاں جگہ۔ واضح ہے، سب سنتے رہتے نا، اس سے درس کیا لیا؟ جب حبیب نے ارادہ کر لیا، قدم اٹھا لیا، تو ہر گلی پر پہرے ضرور تھے مگر کوئی پہرا حبیب کو روک نہ سکا۔ حبیب کو توفیق حاصل ہوئی، حبیب آقا حسین تک پہنچ گئے، حبیب کو توفیق حاصل ہوئی، حبیب آقا حسین تک پہنچ گئے۔
پہلے حور کا جذبہ تو ہو. حور نے تجزیہ کیا, نیت کی, ارادہ کیا, تو وہ 30-32 ہزار کا لشکر حور کو روک نہیں سکا حسین تک پہنچنے میں. توفیق, توفیق. حالات ایسے ہو گئے کہ حور آقا حسین تک پہنچ گئے. حالات ایسے ہو گئے کہ حبیب آقا حسین تک پہنچ گئے. بس